اللہ رب العزت نے دنیا میں جتنی چیزیں پیدا کی ہے، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو حکمت سے خالی ہو۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ لوگ اللہ رب العزت کی معرفت سے آگاہ ہو جائے، لوگ اللہ رب العزت کو پہچانے، اور یہی سلسلہ آہستہ آہستہ چلتا رہا یہاں تک کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کوئی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کرے گا تو یقیناً وہ کافر ہو جائے گا، مذہب اسلام سے وہ نکل جائے گا، اور اس کا تمام رشتہ مذہب اسلام سے ٹوٹ جائے گا۔ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصال کے بعد جو خبر ہم تک پہنچی ہے، کیا وہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد جو بھی خبر ہم تک پہنچتی ہے وہ سچی ہوتی ہے، وہ جھوٹی نہیں ہوتی۔ اسی لیے کہ نبوت کا سلسلہ تو بند ہو گیا ہے، لیکن ولیوں کا سلسلہ اب تک جاری ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ تعالی ولیوں کا سلسلہ جاری اور ساری رہے۔ اور جو ولی ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی حقانیت لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ جو ولی ہوتے ہیں وہ انبیاء اکرام اور رسول کے پیغام وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور لوگوں کو عشق الہی کا جام پلاتے ہیں، لوگوں کو عاشق رسول بناتے ہیں، لوگوں کو گناہوں سے توبہ کرنے والا بناتے ہیں، اور خود بھی وہ جنت میں جاتے ہیں اور اپنے چاہنے والے کو بھی وہ جنت میں لے کر جاتے ہیں۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں، وہ مذہب اسلام کی ہر ایک حقانیت کو ہم تک ظاہر کرتے ہیں۔ اور یقیناً جو لوگ اللہ کے ولی کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی باتیں سنتے ہیں، یقیناً وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ اور ان اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی کا نام سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جنہوں نے اپنی ظاہری زندگی میں لاکھوں لوگوں کو مذہب اسلام میں داخل کیا، اور جب آپ وصال فرما گئے اس کے باوجود بھی لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے رہتے ہیں اور اپنی گناہوں سے توبہ کر کے اللہ رب العزت کی قربت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ولی کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے جس طرح اپنے مریدوں کی مدد فرماتے ہیں، اسی طرح اپنے وصال ہونے کے بعد بھی وہ اپنے چاہنے والے، اپنے ماننے والے مدد کرتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو مرید ہو اس کی عقیدت سچی ہونی چاہیے، اس کی محبت سچی ہونی چاہیے۔ اگر وہ دنیاوی فائدے کے لیے اپنے پیر کا استعمال کرتا ہے، عند شرع یہ جائز نہیں ہے۔ ہر مرید کو چاہیے کہ وہ اپنے پیر کی ہر ایک بات کی اتباع کرے۔ اگر اس کے پیر صاحب اسے کسی غلط راستے سے روک دے تو اس مرید کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پیر کی پیروی کرے۔ اگر کوئی مرید اپنی پیر کی پیروی نہیں کرتا ہے تو اسے مرید کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اپنے پیر کی پیروی کرنا یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے، کہ یہ بہت ہی پرانا سلسلہ ہے جس پر آج تک ہم اور آپ عمل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک عمل کریں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنا ہاتھ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سپرد کر کے یہ عہد کیا کہ آج کے بعد جو بھی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے ہم وہی کریں گے، اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اسی طرح تابعین نے بھی یہی کیا، فقہاء اعظام نے بھی یہی کیا، اور یہی سلسلہ بسلسلہ آج تک جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں وہ لوگ اس پر قائم ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں۔
سرکار غریب نواز علی رحمت الرضوان کا شمار بر صغیر پاک و ہند کے ان اللہ کے ولیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے پاک و ہند میں رشد و ہدایت کی ایک ایسی شمع روشن کی جو آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ لوگوں کو منور کر رہی ہے۔ سرکار غریب نواز علی رحمت الرضوان پاک و ہند میں سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بانی ہیں، اور جو آپ کے مرید ہوتے ہیں، جو آپ سے عقیدت رکھتے ہیں، وہ اپنے نام کے ٹائٹل میں چشتی لکھتے ہیں، اور آپ کے مریدوں نے بھی آپ سے بے شمار فیض و برکات حاصل کیے ہیں۔ اور سرکار غریب نواز علی رحمت الرضوان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ان کے زمانے میں ان کے طرح کوئی اللہ کے ولی نظر نہیں آتے تھے۔ سرکار غریب نواز علی رحمت الرضوان نے اپنے پیر و مرشد سے باطنی علم کو سیکھا، اور آپ کے پیر و مرشد کی دعا سے آپ مذہب اہل سنت والجماعت کو پھیلانے کے لیے پاک و ہند آ گئے، اور آپ نے لاکھوں لوگوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں مذہب اسلام کی دعوت دی۔ لاکھوں لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر کے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ آج بھی آپ ہند میں چلے جائیں تو وہاں آپ کو بے شمار لوگ ایسے ملیں گے جو سرکار غریب نواز علی رحمت الرضوان کے عاشق ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں۔ سرکار غریب نواز علی رحمت الرضوان کی والدہ حضرت بی بی ماہ نور رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب معین الدین میرے شکم میں منتقل ہوئے تو اللہ رب العزت نے خیر و برکت کا دروازہ کھول دیا، دین و دنیا کی برکتیں نازل فرمائی، اور جو دشمن تھے وہ دوست بن گئے، دن بدن عزت و منزلت میں اضافہ ہونے لگا، تمام دشواریاں پریشانیاں دور ہو گئی، اور میرے گھر میں خوشیوں کی برسات ہونے لگی۔ یقین جانے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ ابتدا سے لے کر انتہا تک جہاں رہتے ہیں، جہاں جاتے ہیں، جہاں کھاتے ہیں، جہاں سوتے ہیں، وہاں ان کی رحمتیں موجود ہوتی ہیں، وہاں ان کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہاں رہنے والے لوگ ان کی برکت سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، ان کے چاہنے والے اپنی مشکلوں کو دور کرتے ہیں، ان سے ملاقات کرنے والے ان سے ملاقات کرتے ہیں، اور اپنی دین و دنیا کی زندگی کو جگمگاتے ہیں، روشن کرتے ہیں۔ اور آپ کی والدہ یہ بھی ارشاد فرماتی ہیں کہ جس وقت اللہ رب العزت کے جانب سے معین الدین چشتی کے جسم مبارک میں روح ڈالی گئی، اس وقت سے پیدائش تک سرکار غریب نواز علی رحمت الرضوان کا یہ معمول تھا کہ آپ رات کے آخری حصے میں صبح ہونے تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد فرمایا کرتے تھے، اور میں اپنے کانوں سے سرکار غریب نواز علی رحمت الرضوان کی ذکر کی آواز سنا کرتی تھی۔ یہ جو صفت ہوتی ہے یہ صرف اللہ کے ولیوں کی صفت ہے کہ وہ اپنے ماں کے شکم میں بھی اللہ رب العزت ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ ذرا آپ سوچیں کہ جو بچہ اپنے پیدائش سے قبل اپنی ماں کے پیٹ میں جب ذکر و اذکار کرتا ہو تو کیا وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اللہ رب العزت کا ذکر و اذکار کرنے والا نہیں ہوگا؟ کیا وہ پیدا ہونے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ کا مقبول بندہ نہیں ہوگا؟ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جس طرح اپنی ماں کے شکم میں اللہ رب العزت ذکر و اذکار کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ جب ان کی پیدائش ہو جاتی ہے، جب وہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تب وہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، تب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ورد کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اکرام، فقہائے اعظام، پیران اعظام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی بننے کے لیے
یہ بھی شرط ہے کہ اس کے جسم کے ہر ایک حصے اللہ رب العزت کے ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں مشغول ہو جائے، اس کے دل سے دنیا کی محبت دور ہو جائے اور اس کے دل میں آخرت کی محبت پیدا ہو جائے۔ اللہ کے ولی دنیا میں جو بھی کرتے ہیں وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو جائے، اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند کر دے۔ اور آپ کی والدہ یہ بھی ارشاد فرماتی ہیں، جس رات سرکار غریب نواز علیہ رحمت الرضوان پیدا ہوئے تو میرا گھر روشن ہو گیا، میرا گھر منور ہو گیا، دور دور تک فرشتوں کی جماعتیں نظر آنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد یہ نظارہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی، مجھے ڈر محسوس ہونے لگی۔ تو اسی دوران غیب سے ایک آواز آئی کہ اے بی بی، تم کیوں پریشان ہو؟ یہ نور میرا تھا اور میں نے اپنا نور تیرے فرزند معین الدین کے دل میں بھر دیا اور میں نے اسے دین و دنیا کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اور یقین جانے جب پیدائش کے وقت ان کی کیفیت یہ تھی، جب پیدائش کے وقت ان کے چاروں جانب نور چھا گیا تھا، تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ان سے راضی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت ان کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ رب العزت سرکار غریب نواز علی رحمت الرضوان سے راضی ہے۔ سرکار غریب نواز علی رحمت الرضوان نے 4-5 سال کی عمر میں جب آپ ہوش سنبھالنے کے لائق ہو گئے تو آپ کے والدین نے آپ کی تعلیم و تربیت شروع کی۔ سرکار غریب نواز علی رحمت الرضوان نے ابتدائی تعلیم والدین سے حاصل کی، اس لیے کہ آپ کے والد بھی عالم تھے، آپ کی والدہ بھی عالمہ تھی، اور ظاہر ہے کہ جب والدین والے ہوں تو اپنے بچوں کی تربیت بھی وہ کریں گے، اور جب والدین کی تربیت ہوتی ہے تو بچہ بہت جلدی نکھر جاتا ہے، سنور جاتا ہے، بچہ بہت جلدی علم دین میں عبور حاصل کر لیتا ہے۔ اور جس وقت سرکار غریب نواز علی رحمت الرضوان دنیا میں تشریف لائے تھے تو اس وقت آپ کے قرب و جوار میں دشواریاں پھیل گئی تھی، پریشانیاں پھیل گئی تھی، وہاں اختلاف و انتشار ہو رہا تھا، ڈاکوؤں کا قافلہ بڑھ گیا تھا، لوگ ایک دوسرے کو لوٹتے تھے۔ اسی وقت سستان اور گرد و نواح پر ایک مصیبت آ گئی تھی، حکومت کی کمزوری محسوس ہونے لگی تھی، ترکوں کے ٹڈی کے لشکر نے حملہ کر دیا، اس لڑائی میں وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ مر گیا، ملک میں فتنہ فساد پیدا ہو گیا، بد امنی اور بے چینی پھیل گئی، ڈاکو اور لیڈروں کے ہاتھوں کسی کی جان و مال اور عزت و آبرو محفوظ نہ تھی، ہر دن کچھ نہ کچھ مصیبت، دشواریاں، پریشانیاں ہوتی ہی رہتی تھی۔ تو اس وقت آپ کے والد حضرت خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اپنے شہر سے منتقل ہو جائیں گے اور کسی اور شہر میں جا کر گزر بسر کریں گے۔ تو اس وقت آپ نے سفر باندھا اور بیوی بچوں کے ساتھ امن و سکون کی تلاش میں خراسان روانہ ہو گئے۔ حکومت خراسان کا صدر مقام نیشا پور تھا۔ خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی علاقے میں سکونت اختیار کر لی، حلال معاش کے لیے باغات اور چکی خریدی تاکہ زندگی میں لوگوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ جہاں جاؤ وہاں جا کر حلال رزق کماؤ، اس کے لیے محنت و مشقت کرو، خوب محنت کرو، جب تک جسم میں جان باقی ہو، جب تک جسم میں روح باقی ہو۔ ان واقعات کے ذریعے ہمیں یہ بھی معلوم چلتا ہے کہ جب تک انسان کے اندر جان باقی ہو، قوت باقی ہو، انسان کو محنت و مشقت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ولیوں کی یہ بھی خاصیت ہوتی ہے کہ اللہ کے ولی کسی دوسرے پر ڈیپینڈ نہیں رہنا چاہتے ہیں،
وہ خود سے محنت کرنا چاہتے ہیں، وہ خود سے کاروبار کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے مال کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، اپنے پیسوں کے ذریعے غریبوں کی مدد کریں، اپنے پیسوں کے ذریعے یتیموں مسکینوں کی امداد فرمائیں۔ یہ بھی اللہ کے ولیوں کی ایک خاصیت ہوتی ہے۔ اور جس وقت آپ کے والد خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسرے شہر میں منتقل ہوئے تو اس وقت خواجہ غریب نواز علی رحمت الرضوان کی عمر 7 سال کی تھی۔ اور یہ بھی ایک دردناک واقعہ ہے کہ جب سرکار غریب نواز علی رحمت الرضوان کے والدین نیشاپور میں منتقل ہوئے تو کچھ عرصے کے بعد حضرت خواجہ غیاث الدین حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا، آپ رحلت فرما گئے۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کم عمر میں ہی آپ یتیم ہو گئے۔ اور حضرت خواجہ غیاث الدین حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کا کفن ابھی میلا بھی نہ ہوا تھا کہ سرکاری غریب نواز علی رحمت الرضوان کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ بی بی ماہ نور رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس جہان سے فانی ہو گئی۔ اور اسی طرح سرکاری غریب نواز علی رحمت الرضوان کے سر سے ان کے والد کا، ان کی والدہ کا سایہ رحمت اٹھ گیا اور آپ اپنے والدین کے آغوش محبت سے محروم ہو گئے۔ حضرت سیدہ بی بی ماہ نور رحمت اللہ تعالی عنہا نے حضرت خواجہ غیاث الدین رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد جو چیزیں باقی تھی ان کو تقسیم کر دیا، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حصے میں انگوروں کا